کہا جاتا ہے ایک عیسائی پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ کلاڈی ثانی کے زیر حکومت یہ رہا کرتا تھا۔ کسی جرم کی وجہ سے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب کچھ عرصہ یہ جیل میں رہا تو جیلر کی بیٹی اور اس عیسائی پادری کے مابین عشق ہو گیا۔ اس جیلر کی بیٹی نے اس پادری کے عشق میں اپنا مذہب چھوڑا اور نصرانیت کو قبول کر لیا۔ اب وہ روزانہ جیل میں اس سے ملاقات کے لیے آتی اور تحفے میں اس کو ایک سرخ گلاب کا پھول پیش کرتی۔ جب ان باتوں کا علم بادشاہ وقت کو ہوا تو اس نے جلال میں آ کر ویلنٹائن پادری کے لیے پھانسی کا حکم جاری کیا۔ جب پادری کو یہ بتایا گیا تو اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات اپنی مشوکہ کے ساتھ گزارنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس نے ایک خط لکھا جس کے اوپر یہ تحریر تھا کہ مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ فروری خالصتاً یہودیوں، نصرانیوں، کافروں کا تہوار تھا، لیکن افسوس کے ساتھ آج کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور رسول اللہ کی غلامی کا اظہار کرنے والے بھی آج یہ بے حیائی کا تہوار منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں حکم کیا دیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، ایمان والے مردوں کو یہ حکم دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہی حکم ایمان والی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے محبوب، ایمان والیوں کو یہ حکم دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی نگاہ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو غیر عورت کو دیکھے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور وہ عورت کے جو بے پردگی کر کے اپنے آپ کو دکھائے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ کوئی تہوار منانے کے لیے، کوئی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں کسی غیر مسلم کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی حیات طیبہ یہ بہترین نمونہ حیات ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی، فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا یہ ایمان سے ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا اذا فات الحیاء فاصنع ما شئت، کہ جب تیری حیا مر جائے تو پھر جو چاہے کر، یعنی کہ جب حیا زندہ ہے، حیا باقی ہے، تو پھر حلال اور حرام کے درمیان تمیز ہوگی، اور اگر حیا ہی باقی نہ رہے تو پھر اس طرح کے تہوار منائے جائیں گے اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم عورت کو یہ چھوئیں۔ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم عورت کو یہ دیکھیں، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور قدم کا زنا یہ ہے کہ یہ غیر محرم عورت کی طرف زنا کے ارادے سے، بدکاری کے ارادے سے یہ چل کے جائے۔ کیچڑ میں لتھڑا ہوا خنزیر اگر تیرے بدن سے چھو جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ایسی عورت تیرے بدن سے چھوئے کہ جو تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے موقع پر کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ناجائز محبت کا اظہار کرنے والے اس حدیث پاک پہ غور کریں۔ دربار رسالت میں ایک نوجوان آیا، آگے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جس کے بارے تو اجازت لے رہا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ فرمایا جس کے ساتھ تم زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ آج آپ جو گندا پتھر کسی کے گھر پہ مار رہے ہیں، کل اس کے گندے چھینٹے آپ کے گھر میں بھی آ سکتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے، اٹھائے گا تو، لیکن ادا یا تیری بہن کرے گی، یا تیری بیوی کرے گی، یا پھر تیری بیٹی کرے گی۔ کسی نے کہا تھا کہ نوجوان جوانی میں اپنی بیٹی کی تقدیر لکھتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے کل وہی اس کی بیٹی کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ آج اپنی جوانی کو پکیزہ رکھو، انشاءاللہ تمہاری نسلوں کی جوانیاں بھی پکیزہ رہیں گی۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 خوش نصیب اس طرح کے ہیں کہ جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے، فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس کی جوانی عبادت میں گزرے، اپنی جوانی کو لگام ڈال کے اللہ کے دربار میں سجدے کروا دو، انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی عزتیں ہیں، آخرت میں بھی عزتیں ہیں۔